الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك بكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي وإن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، خداوند عالم نے ہمارے اس نبی کو احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ لوگوں کی ہدایت کے لیے اس دنیا میں بھیجا، اور پیغمبر اکرم اس دنیا میں آ کر انہوں نے کار تبلیغ کو انجام دیا، دین اسلام کو دنیا میں پھیلایا اور اپنی پوری زندگی اسی کام میں بسر کی. اپنی پوری زندگی میں پیغمبر اسلام نے دین اسلام کی تبلیغ کی، توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچایا. اور جب پیغمبر اکرم اس دنیا سے ودا ہونے والے تھے، اس دنیا کو الوداع کہنے والے تھے، تو پیغمبر اکرم نے لوگوں کی ہدایت کا انتظام کر دیا کہ جب کوئی ایک بڑا انسان، ایک عالم انسان جو ایک منصب پر فائز ہو، جب وہ اپنے منصب کو چھوڑ کر جاتا ہے تو وہ اپنے منصب کے لیے کسی نہ کسی کو منتخب کر کے جاتا ہے تاکہ وہ منصب خالی نہ رہے. تو کائنات کا وہ رسول جو لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا تھا، جب وہ اس دنیا سے جا رہا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ لوگوں کی ہدایت کا انتظام کر کے نہ جائے. تو پیغمبر اکرم نے ارشاد فرما دیا کہ انی تارک فیکم الثقلین، کہ میں تمہارے درمیان دو غرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت. جب تک تم ان سے وابستہ رہو گے تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے، اور یہ دونوں ایک ساتھ رہیں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس یہ دونوں ایک ساتھ آئیں گے. یہ پیغمبر اکرم نے ہمارے لیے، بندگان خدا کے لیے ہدایت کا انتظام کیا ہے کہ بعد رسول کوئی گمراہ نہ ہونے پائے. تو کس کے لیے انتظام کیا؟ ان لوگوں کے لیے انتظام کیا جن میں گمراہی کا شائبہ پایا جاتا ہے. تو عزیزان گرامی، جو معصوم شخصیتیں ہیں یعنی پیغمبر اکرم جناب فاطمۃ الزہرا اور ان کے بعد ہمارے 12 امام جو معصوم ہیں، ان کے علاوہ کائنات میں جو نبی آئے ہیں وہ معصوم ہے جن سے ترک اولا کا شائبہ پایا جاتا ہے. لیکن ان کے علاوہ جو انسان ہے، جو گنہگار ہے، جو خطا کار ہے، ان میں گناہ کا شائبہ پایا جاتا ہے. ان میں یہ شائبہ پایا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ گمراہ ہو جائیں. تو پیغمبر اکرم نے انتظام کر دیا کہ میرے بعد میری یہ امت گمراہ نہ ہونے پائے. تو پیغمبر اکرم نے بتا دیا کہ ہدایت کا راستہ کیا ہے، ہدایت کن چیزوں سے تمہیں مل سکتی ہے. ایک قرآن ہے جو خداوند عالم نے کتاب کی شکل میں نازل کی ہے کہ اگر انسان اس کتاب پر عمل کرنا شروع کر دے تو انسان ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے. لیکن صرف کتاب کافی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اسکول کا بچہ ہے، وہ جب اسکول جاتا ہے تو اسکول میں اسے پڑھانے کے لیے ٹیچرز ہوتے ہیں، یعنی معلم ہوتے ہیں، کتاب کے سمجھانے والے ہوتے ہیں. تو ایک معمولی سی کتاب جو بغیر سمجھانے والے کے سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو یہ خداوند عالم کی بھیجی ہوئی کتاب یہ بھی بغیر سمجھانے والے کے کس طرح سے سمجھ میں آ سکتی ہے. تو پیغمبر اکرم نے بیان کر دیا
کہ میں تمہارے درمیان دو غرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت۔ یعنی کتاب خدا صرف کافی نہیں ہے، بلکہ کتاب خدا کے ساتھ جو معلم کتاب ہے وہ اہل بیت ہے، کہ ہمیں کتاب کی تعلیم حاصل کرنی ہے تو ہمیں درس لینا ہوگا اہل بیت سے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ تو عزیزان گرامی، پیغمبر اکرم نے اس حدیث میں بتا دیا کہ ہدایت کا راستہ ایک قرآن ہے اور دوسرے میرے اہل بیت ہے۔ یعنی اہل بیت وہ شخصیتیں ہیں جو ہدایت کا راستہ بتانے والے ہیں، ہدایت کے راستے کی رہنمائی کرنے والے ہیں، تو جو ان کے علاوہ ہے انہیں چاہیے کہ وہ ان سے ہدایت حاصل کرے۔ تو اب جو چیزیں ائمہ اہل بیت نے ہمیں بتائی ہے، قرآن کی تعلیمات جو ائمہ اہل بیت نے ہم تک پہنچائی ہے، وہ ہمارے پاس حدیثوں کی شکل میں موجود ہے، جن حدیثوں سے ہم ہدایت پا سکتے ہیں، اپنی زندگی کو اچھا بنا سکتے ہیں۔ تو انہی حدیثوں میں سے ایک حدیث میں امام علی رضا علیہ السلام اعلم انہ لا ویا انفع من تجنب محارم اللہ والکف عن اذى المؤمن، جان لو کہ محارم الہی اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے دور رہنے اور مومن کو اذیت اور ایذا رسائی سے اجتناب سے زیادہ کوئی تقوی فائدہ مند نہیں ہے۔ اس حدیث میں امام فرما رہے ہیں کہ جو چیزیں حرام کی گئی ہے ان چیزوں سے بچنا اور مومن کو ایذا پہنچانے سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ یعنی تقوی کی کئی معنی ہیں، جس میں ایک معنی یہ بیان ہوئی ہے کہ سب سے بڑا مسلمان، مومن اور عابد وہ شخص ہے جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے دور رہتا ہے۔ مسلمان وہ شخص ہے اور عابد وہ شخص ہے جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے دور رہتا ہے۔ مومن اور مسلمان کو پریشان کرنا، ایذا پہنچانا ایک قبیح اور ناپسندیدہ فعل ہے، اور اللہ ایسے شخص سے نفرت کرتا ہے جو کسی مومن کو اذیت دیتا ہے۔ یعنی ایک برادر مومن کو چاہیے کہ وہ دوسرے برادر مومن کو اذیت نہ پہنچائے۔ تقوی وہ عمل ہے جس سے اللہ کا تقرب کیا جاتا ہے، اور کوئی شخص اس وقت تک متقی اور پرہیزگار نہیں بن سکتا جب تک وہ الہی فرامین یعنی اللہ کی جو قوانین ہیں اس کی اتباع اور احکامات الہی کا مکمل تابع نہ ہو جائے۔ یعنی وہ شخص متقی ہے جو حرام کاموں کو ترک کرے اور حلال کاموں کو انجام دے، وہ شخص متقی کہلاتا ہے۔ لہذا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک حقیقی متقی اور پرہیزگار ہو تو اس کو حرام کاموں سے بچنا ہوگا، اور جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا ہے اسے انجام دینا ہوگا، تو وہ شخص متقی کہلائے گا۔ امام علی رضا علیہ السلام لو صلیتم حتی تکونوا کالبطار وصمتم حتی تکونوا کالحنایا لم یقبل اللہ منکم الا بورع۔ اگر تم اتنی نماز پڑھو کہ تمہاری کمر کمان کی طرح ہو جائے، اور اتنے روزہ رکھو کہ تمہارا قد خمیدہ ہو جائے، ہرگز اللہ تمہارے یہ اعمال بغیر تقوی کے قبول نہیں کرے گا۔ اللہ نے تمام جن و انس کو خلق کیا ہے، اور ان کی خلقت کا ہدف اور مقصد اپنی عبادت اور بندگی کو قرار دیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ذکر ہو رہا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو خلق نہیں کیا لیکن صرف اپنی عبادت کے لیے۔
اللہ نے اپنی عبادت اور بندگی کے لیے خاص احکامات کو نازل کیا ہے تاکہ انسان اپنی مرضی سے عبادت نہ کرے۔ ہو سکتا تھا کہ انسان چاہتا تو جس طرح سے چاہتا خداوند عالم کی عبادت کرتا، تو اگر انسان اپنی خواہش کے مطابق عبادت انجام دیتا تو ویسے ہی انسان کے گروہ گروہ ہو جاتے جس طرح سے دیگر مذاہب کے لوگ عبادتیں انجام دیتے ہیں، یعنی اپنی مرضی سے، اپنے طور طریقے سے۔ تو خداوند عالم نے عبادت کا طور طریقہ معین کر دیا ہے اور اسی عبادت کے طریقے کو قرآن مجید میں نازل کیا تاکہ انسان کے عبادت میں ضبط و نظم باقی اور برقرار رہے اور انسان مسلمان ایک جیسی عبادت کرتا ہوا نظر آئے۔ تو آج ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تو کس کے مطابق؟ احکامات خداوندی کے مطابق، جس طرح سے خداوند عالم نے قرآن مجید میں عبادت کا حکم دیا ہے اور پیغمبر اکرم نے حدیثوں میں ان کی تفصیل واضح کی ہے، اسی اعتبار سے ہم عبادتوں کو انجام دیتے ہیں۔ انسانوں اور جنوں کی رہنمائی کے لیے کچھ افراد کو بعنوان رہبر، ہادی اور رہنما معین کیا تاکہ وہ احکام الہی اور اس کے فرامین کو ان تک پہنچا سکے جنہیں ہم انبیاء اور اوصیاء کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو خداوند عالم نے صرف کتاب نازل نہیں کی کہ بعض لوگ کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے۔ نہیں، خداوند عالم نے مخصوص رہنما کو معین کیا تاکہ ان کے ذریعے سے لوگ ہدایت حاصل کر سکے، اور وہ ہادی اور رہبر کوئی اور نہیں، ہمارے 14 معصومین ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم ہدایت پاتے ہیں۔ صرف انسان ہی نہیں بلکہ جنات بھی ان سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ صرف انسانوں کے امام نہیں بلکہ تمام مخلوقات الہی کے امام ہیں۔ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ تعالیٰ نے تقوی اور پرہیزگاری کو تمام انسانوں اور جنوں کی برتری اور فضیلت کا معیار قرار دیا ہے، لہٰذا جو جتنا متقی پرہیزگار ہوگا اللہ کے نزدیک اتنا ہی زیادہ بافضیلت اور صاحب برتری ہوگا۔ یہاں تک کہ اللہ نے تقوی کو نماز، روزہ اور دیگر تمام عبادتوں کی قبولیت کا معیار قرار دیا ہے، لہٰذا اگر کوئی کثرت سے عبادت کرے لیکن اس میں تقوی نہ ہو تو اس کی عبادت بیکار ہے اور وہ اس کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو ہم جب عبادت خدا کو انجام دیتے ہیں، یعنی نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تو یہ ہماری عبادت صرف شکلی عبادت نہ ہو۔ جب ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ صرف ہم ان مخصوص اعمال کو انجام نہ دیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو تقوی الہی ہے، یعنی تقرب الہی حاصل کرنے کے لیے جو محرمات ہیں ان کو بھی ترک کرے اور جو جتنے بھی احکامات ہیں ان پر پابندی سے عمل کرے۔ یہ نہ ہو کہ صرف ہم کچھ احکامات پر عمل کریں اور دیگر احکامات کو چھوڑ دیں، نہیں، وہ متقی نہیں ہوتا۔ متقی وہ ہے جو تمام احکامات الہی پر عمل کرتا ہو اور تمام محرمات الہی سے پرہیز کرتا ہو۔ اگر وہ تقرب الہی چاہتا ہے تو اسے تقوی الہی اختیار کرنا ہوگا، اور جو تقوی الہی اختیار کرے گا اسی کی عبادت قبول ہوگی۔ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نماز کی قبولیت کا ذریعہ ہے تقوی، اور دوسری حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ نماز اس کی قبول ہے کہ جس کی نماز قبول اس کے سارے اعمال قبول، لیکن نماز کس کی قبول ہو سکتی ہے؟ جو تقوی الہی اختیار کرے اور
جو محب اہل بیت ہو، اگر اہل بیت کی محبت انسان کے دل میں نہ ہو تو اسے بھی وہ عبادت کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی۔ اس لیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام لِكُلِّ شَيْءٍ اساس و اساس الاسلام حبنا اہل البیت، کہ ہر شے کی ایک نیو ہوتی ہے، بنیاد ہوتی ہے، اور دین اسلام کی بنیاد نیو ہم اہل بیت کی محبت ہے۔ تو اگر ہم اہل بیت کی محبت کو چھوڑ کر کسی بھی عبادت کو انجام دیتے ہیں تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور اہل بیت کی محبت تقوی سے ایک خاص رابطہ رکھتی ہے، یعنی جو انسان یہ دعویٰ کرتا ہے وہ محب اہل بیت ہے تو اسے پہلے متقی بننا ہوگا۔ اس لیے کہ اگر ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں تو ہمیں تقوی الہی اختیار کرنا ہوگا، اس لیے کہ اہل بیت وہ ذات مقدس ہے جنہوں نے یہ تعلیم دی ہے کہ آپ حرام کام کو انجام نہ دو اور احکامات الہی پر گامزن رہو، احکامات الہی کو پورے کرتے رہو، تو یہ اہل بیت کی تعلیم ہے۔ اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، تو محب اہل بیت کا یہ فریضہ ہے کہ وہ تقوی الہی اختیار کرے۔ تو جو تقوی الہی اختیار کرے گا وہ محب اہل بیت کہلائے گا، اور جو محب اہل بیت ہوگا اسی کی عبادت قابل قبول ہوگی۔ صلوات پڑھیں محمد۔ ایک حدیث میں امام حسن مجتبی علیہ السلام یا ابن آدم انکا لم تزل فی حدم عمرکا منذ سقط من بطن امکا فخذ مما فی یدکا لما بین یدکا فإن المؤمن یتوضؤ والکافر یتمنع۔ اے آدم کے بیٹے، جب سے تم اپنی ماں کے پیٹ سے نکل کر اس دنیا میں آئے ہو تم مسلسل اپنی زندگی تباہ کرنے کے راستے پر گامزن ہو، لہٰذا جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کو توشہ آخرت کے لیے استعمال کرو، کیونکہ مومن آخرت کے لیے توشہ جمع کرتا ہے اور کافر مزے اڑاتا ہے۔ دنیا مومن کے لیے نیک اور اچھے اعمال جمع کرنے کی جگہ ہے۔ مومن دنیا سے آخرت کے لیے ہر ممکن فائدہ اٹھاتا ہے، یعنی مومن بندہ جو دنیا میں کام کرتا ہے اس کی نظر میں آخرت ہوتی ہے کہ وہ جو دنیا میں کاموں کا انجام دے رہا ہے تو اس کے ذریعے سے وہ آخرت حاصل کر سکے۔ یعنی جو وہ کاروبار کر رہا ہے تو وہ دیکھے کہ وہ اپنے کاروبار کے ذریعے سے جو اسے پروفٹ ہو رہا ہے اس کے بعد وہ حقوق الناس کو جو اس کے ذمے ہے اسے ادا کر رہا ہے یا نہیں، جو مومن بھائی کے فرائض ہے، جو برادر مومن کے فرائض ہے وہ اسے ادا کر رہا ہے یا نہیں۔ اگر وہ ان کاموں کو کر رہا ہے جو احکامات الہی میں سے ہے تو وہ اپنی آخرت کے لیے توشہ یعنی سامان زاد راہ کو مہیا کر رہا ہے۔ اس دنیا میں آخرت کے لیے توشہ اور زاد راہ ہمیں خود ہی جمع کرنا ہے، اس لیے کہ کوئی کسی کے لیے توشہ آخرت جمع نہیں کرتا، یعنی ہمیں خود اپنے لیے عمل کرنا ہے، دوسرا شخص ہمارے لیے عمل نہیں کرے گا۔ جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں خود ہو کر کوشش کرنی ہے، خود ہو کر آخرت کے لیے عمل کو انجام دینا ہے۔ جب تک ہمارے ہاتھ پیر سلامت ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ خود سے آخرت کے لیے توشہ راہ فراہم کر سکے، بلکہ اور دوسروں پر یہ ہم دوسروں کے سہارے نہ رہے کہ کوئی دوسرا ہمارے لیے توشہ آخرت جمع کرے گا۔ اس لیے کہ انسان خود محتاج ہے کہ اس کے پاس خود اتنے عمل نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے لیے انجام دے۔ صلوات پڑھیں اللہم صلی محمد۔ مومن دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے لیکن اس کا مقصد آخرت ہوتی ہے، وہ آخرت کو
ही मियार बनाकर दुनिया में सारे काम अंजाम देता है और दुनिया से दिल नहीं लगाता। जन्नत मोमिन का असली मकाम है, लिहाजा वो इस दुनिया में रह कर भी आखिरत से कभी गाफिल नहीं होता और हमें वक्त जन्नत में आला मकाम हासिल करने के लिए कोशा रहता है, जिसका फल उसे अल्लाह जन्नत की शक्ल में अता करता है। तो मोमिन बंदा वो है कि जो दुनिया में कामों को अंजाम देता है तो वो आखिरत के लिए अंजाम देता है। और होना भी यही चाहिए कि हम जो अहले बैत के मानने वाले, अहले बैत के चाहने वाले हैं, हमें जो काम करना चाहिए वो आखिरत के लिए ही करना चाहिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।